وزیر نے عرض کیا کہ ایک شہزادہ تھا، اس کو شکار کا بڑا شوق تھا۔ ایک روز شہزادہ شکار کو جانے لگا تو بادشاہ نے وزیر کو ساتھ بھیجا اور تاکید کی کہ شہزادے کو تنہا نہ چھوڑے اور اچھی طرح حفاظت کرے۔ شکار میں ایک ہرن ملا، شہزادے نے اس کا تعاقب کیا لیکن وزیر پیچھے رہ گیا۔ ہرن چوکڑیاں بھرتا ہوا دور نکل گیا۔ شہزادہ مایوس ہو کر لوٹا۔ راستے میں اس کو ایک خوبصورت عورت نظر آئی جو بیٹھی رو رہی تھی۔ شہزادہ اس کے پاس گیا اور اس سے حال دریافت کیا۔ وہ کہنے لگی کہ بادشاہ کی لڑکی ہوں اور اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئی ہوں۔ میرا گھوڑا بے قابو ہو گیا اور مجھے گرا کر بھاگ گیا۔ شہزادے نے اس سے کہا کہ تم میرے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اس جنگل سے نکال کر تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ وہ شہزادے کے گھوڑے پر سوار ہو گئی اور جب وہ ایک ویران مقام پر پہنچے تو وہ گھوڑے سے کود پڑی اور آواز دی کہ جلدی آؤ، میں تمہارے لیے شکار لائی ہوں۔ جواب میں آواز آئی کہ ماں لاؤ، ہم بھوکے ہیں۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ میں شیطانی روح کے جال میں پھنس گیا ہوں، تو اس نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنے گھوڑے کا رخ پھیرا اور اللہ سے دعا کرتا ہوا بھاگا۔ ہر چند وہ عورت آواز دیتی رہی کہ صاحب تم کو کیا وہم ہے اور مجھے یہاں کیوں چھوڑے جا رہے ہو، لیکن شہزادے نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ آخر کچھ دیر بعد شہزادہ گھر پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اس نے یہ حادثہ اپنے باپ سے بیان کیا۔ بادشاہ وزیر کی غفلت پر سخت برہم ہوا اور وزیر کو نکال دیا۔ وزیر نے یہ حقائق بیان کر کے عرض کیا کہ شہنشاہ کو ایک نئے آدمی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اور ممکن ہے کہ جس طرح اس حکیم نے ایک گیند بنا کر آپ کا مرض رفع کر دیا، کسی نے کوئی پھول سنگا کر آپ کی جان خطرے میں ڈال دے۔ بادشاہ وزیر کے اس فکرے میں آ گیا اور فیصلہ کیا کہ اس حکیم کو قتل کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے دربار میں اس حکیم کو طلب کیا اور کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم کسی دوسرے کے جاسوس ہو اور میری جان لینے آئے ہو، اس لیے میں تمہیں قتل کرا دینا چاہتا ہوں۔ حکیم نے دست بستہ عرض کیا، بادشاہ سلامت کو اختیار ہے لیکن میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ مجھے حضور سے کوئی دشمنی ہوتی تو جب میں حضور کا علاج کر رہا تھا اسی وقت نقصان پہنچا دیتا۔ اہل دربار نے بھی سفارش کی کہ آج تک ہم نے حکیم صاحب کی کوئی حرکت غلط نہیں دیکھی، لیکن وزیر نے ایسی آگ نہیں لگائی تھی جو آسانی سے بجھ جاتی۔ بادشاہ نہ مانا۔ آخر حکیم کو جب یقین ہو گیا کہ بادشاہ اب قتل کیے بغیر باز نہیں آئے گا تو پھر وہ عرض کرنے لگا کہ میرے پاس ایک کتاب ہے جو آخری نذرانہ عقیدت کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قتل کے بعد میرے سر کو سامنے رکھ کر اپنے ہاتھ سے اس کو کھولیں اور ورق کے بائیں صفحہ پر 23ویں سطر احتیاط سے گن کر نکالیں، اور پھر اس کو پڑھ کر جو کچھ سوال آپ میرے سرے کریں گے وہ اس کا معقول جواب دے گا۔ یہ سن کر بادشاہ بہت مشتاق ہوا اور حکم دیا کہ جاؤ کتاب لے کر آؤ، اور وہ کچھ دیر کے بعد ایک کتاب کھول کر دیکھنے لگا، لیکن کتاب کے ورق کچھ جڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے انگلی کو لب لگا کر ورق الٹنے شروع کیے۔ ابھی چند ہی ورق الٹے تھے، حکیم کتاب کے ہر ورق پر زہر لگا کر لایا تھا جو بادشاہ کے جسم میں اثر کر گیا اور بادشاہ کی حالت خراب ہونے لگی۔ اس وقت حکیم نے عرض کیا
کہ اگر آپ بلا وجہ میرے قتل کے در پہ نہ ہوتے تو یہ انجام نہ ہوتا۔ ماہی گیر نے یہ قصہ بیان کر کے جن سے کہا کہ اگر تو بھی بلا وجہ میرے قتل کا ارادہ نہ کرتا تو دوبارہ اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوتا۔ تو نے اپنے محسن کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اس کا انجام تیرے سامنے ہے۔ اب میں پھر تجھے دریا میں ڈالوں گا اور کوشش کروں گا کہ وسط دریا میں پڑا رہے تاکہ کوئی بندہ خدا غلطی سے تجھے نکال کر مصیبت میں گرفتار نہ ہو۔ جن یہ سن کر گھبرا گیا اور منت سے کہنے لگا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم سے دغا نہیں کروں گا، تو مجھے معاف کر دے۔ ماہی گیر نے کہا کہ تیرا کیا اعتبار، ایک بار اس قید سے باہر نکل کر پھر جو چاہے تو کر سکتا ہے، میں اپنے اور دوسروں کے لیے تجھے چھوڑ کر کیوں خطرہ پیدا کروں۔ جن نے پھر خدا کی قسم اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سخت قسم اٹھائی اور وعدہ کیا کہ میں تجھے مالا مال کر دوں۔ آخر ماہی گیر کو جن کی قسم کا یقین آ گیا اور اس نے گڑے کا منہ کھول دیا۔ جن باہر آیا اور گڑے کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر ماہی گیر ڈرا۔ جب جن نے یہ حالت دیکھی تو کہا کہ خوف نہ کر، اب میں تیرے ساتھ کوئی برائی نہ کروں گا، جلد اٹھ کر میرے ساتھ آ۔ آگے آگے جن اور پیچھے پیچھے ماہی گیر چلنے لگا۔ کچھ دیر بعد پہاڑ پر پہنچے، وہاں ایک خوبصورت تالاب تھا۔ اس کے کنارے پر کھڑے ہو کر جن نے کہا اس میں ایک بار جال ڈال اور جو مچھلیاں ہاتھ لگیں وہ بادشاہ کے حضور پیش کر، وہاں سے تم کو بہت انعام ملے گا اور بہت سے بندگان خدا اور بہت سے دکھی انسان مصیبت سے نجات پا جائیں گے۔ یہ کہہ کر جن غائب ہو گیا۔ ماہی گیر نے جال ڈالا، اس میں 4 رنگ کی مچھلیاں آئیں۔ بادشاہ نے ماہی گیر کو بہت کچھ انعام دیا اور مچھلیاں باورچی خانے میں گئیں۔ جب باورچی ان کو تلنے لگا تو ایک دم سامنے کی دیوار پھٹی اور اس میں سے ایک عورت قیمتی لباس پہنے ہوئے باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ وہ مچھلیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، تمہیں اپنا عہد یاد ہے؟